اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس لیے اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے برکت الوقت فی تنظیم، اگر وقت کی برکت لینی ہے تو اس کو منظم کرو۔ کس قدر خوبصورت تنظیم اوقات ہے ان لوگوں کی جن میں باقاعدہ اس کی پابندی کرنے کے لکھا بھی ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں کم از کم جو 50 نمازیں فرض ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا 5 رہ گئی، پڑھتے ہم 5 ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ کم از کم اس مبارک مہینے میں 50 رکھتے تو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 50 رکھتے کیسے؟ 5 نمازوں کے فرائض انسان 17 ادا کرتا ہے، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صلی 12 رکعہ فی یوم و لیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے دن رات میں، رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنوا دیتے ہیں۔ اور وہ 12 رکعتیں کیسے ہیں؟ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ 17 اور 12 یہ 29 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور اس مبارک مہینے میں چونکہ قیام اللیل بھی ہوگا اور جس کا تذکرہ ہم تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ کریں گے، لیکن 8 رکعتوں کی اگر پابندی کر لی جائے یہ 29 اور 8 یہ 37 رکعتیں بنتی ہیں، اور 3 وتر پڑھے جائیں تو یہ 40 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور کس قدر خوش نصیب ہے وہ انسان کہ آج پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی کہ جی دیکھیے بیت اللہ بند ہو گیا، اب کیسے رمضان میں عمرہ کریں گے، کیسے حج ہوگا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 1400 سال میں 40 مرتبہ ایسا ہوا کہ حج نہیں ہو سکا، ظالموں نے حج نہیں ہونے دیا۔ کیسے نہیں ہونے دیا؟ کہ جب وہ کرامتہ نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، وہ تو ہجری اسود بھی اکھاڑ کے لے گئے تھے، 22 سال تک لوگ طواف کرتے رہے بغیر ہجری اسود کے، اور اس نے تو 30,000 حاجیوں کو قتل کر کے زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک کہتا تھا، کون کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، بلاؤ اپنے رب کو، والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، جس کا سچا ایمان ہے اور اس کا علم جو ہے وہ قوت والا ہے، وہ جس جگہ بھی موجود ہے وہاں بھی اجر ضرور لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة۔ جب فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، سورج نکل آتا ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اسے حج عمرے کا ثواب۔ چاہو انسان سحری کے وقت اٹھے، اللہ سے دعا کرے، کثرت سے استغفار کرے، اور اذان کے قریب سحری ضرور کھائے، کیونکہ سحری کھانے میں بھی برکت ہے۔ ان فی السحور البرکہ، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اس کو مبارک کھانا کہا ہے۔ پھر اس کے بعد گھر میں ہی سنتیں ادا کرے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ میں نے گھر میں 2 رکعتیں پڑھنی ہے، یہ عزم کرے۔ اور دنیا میں مشغول ہو جائے، اور عادت بنائے کہ میں نے اشراق پڑھ کے اٹھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی جگہ بدلنا چاہتا ہے تو ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں صحیح بخاری کی شرح میں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ ذکر میں مشغول رہے تو اجر سے وہ محروم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بتایا ہے کہ اگر انسان چاش کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ چاش کا وقت، ضحیٰ کا وقت اور صلاۃ الاوابین کا وقت، یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ جب گرمی کے موسم میں اونٹنی کا بچہ جب زمین پہ چلے تو اس کے پاؤں جلیں، صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال،
اللہ حضرت جلال کے پیغمبر نے فرمایا جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں چلے یہ صلاۃ الاوابین ہے، خود اللہ کی طرف پلٹ کے آنے والوں کی نماز۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جو 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے ارکع 4 رکعات فی اول النہار اکفیک آخرہ، 4 رکعتیں دن کے شروع میں تم پڑھ لو، سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ معمول بنائیے کہ اگر اس کے بعد آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر 4 وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کیجیے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، یہ دوبارہ آپ کی قوت کو بحال کر دے۔ تو 42 اور 4 یہ جمع کر لیں تو یہ 46 رکعتیں بنتی ہیں۔ ہم ویسے تو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 پڑھتے ہیں، لیکن اگر 2 کا اضافہ یہاں بھی کر لیا جائے، من صلی 4 قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو 4 پہلے ظہر سے اور 4 بعد میں پڑھ لے رب تعالیٰ اس بندے کو آگ پہ حرام قرار دے دیتے۔ تو یہاں بھی 2 کا اگر اضافہ کر لیا جائے تو کتنا ہی خوب ہے، انسان 48 رکعتیں اس طرح پڑھ سکتا ہے دن میں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکھا اس پہ برستی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من حافظ علی 4 رکعات قبل العصر، جو حفاظت کرتا ہے ان 4 رکعتوں کی عصر سے پہلے اللہ اس کا جنت میں گھر بنوا دیتے ہیں۔ تو اگر 4 رکعتیں یہ بھی بن جائے تو 50 کیا 52 بن سکتے ہیں۔ صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اس حدیث پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر 2 رکعتیں مغرب سے پہلے پڑھ لی جائیں تو یہ 54 بن جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور اسی طرح اقامت کے درمیان بھی نماز ہوتی ہے، انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ لے، پھر دعا کر لے اور قرآن کی تلاوت کر لے، تو کس قدر یہ خوبصورت عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو 4 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد اکٹھی پڑھ لے تو یہ تو ایسا ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا کام جو رمضان المبارک میں ہمیں کرنا ہے، جو بہت ہی مہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، جس سے ہماری ساری باتیں محفوظ ہو جائیں گی، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس لیے تو سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا، کان السلف اذا صاموا جلسوا في المسجد واقبلوا على تلاوة القرآن وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا۔ سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو مسجدوں میں آ جاتے اور قرآن کھول کے بیٹھ جاتے اور کہتے ہم اپنے روزے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور غیبت سے بچنا چاہتے ہیں، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ اور حدیث نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا، جو جہالت کی گفتگو نہیں چھوڑ رہا، جو برے اعمال نہیں چھوڑ رہا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، وہ اپنے آپ کو محروم ہی کر رہا ہے، اس کو کیا فائدہ ہو۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے ادرکنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن اعراض الناس۔ سلف صالحین صرف روزے اور نماز کو ہی عبادت نہیں کہتے تھے اصل عبادت گزار تو وہ ہے جو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے روکے، ان کی عزتوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، زبان کو روک لیتا ہے۔ رب العالیہ اس لیے کہا کرتے تھے الصائم فی عبادہ وان کان راقدا علی فراش ما لم یغتب، روزے دار اگر اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے شرط یہ کہ وہ غیبت نہ کرے، وہ بھی عبادت لکھی جائے گی۔ اور مالک بن دینار نے تو ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو آج ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔
اذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم انك تکلمت فيما لا يعنيك. اگر تمہیں تمہاری زندگی میں یہ بات نظر آئے کہ دل میں سختی آ گئی ہے، لوگوں کا احترام ختم ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے نرمی اور خیرخواہی اور محبت ختم ہو گئی ہے، وَوَهْنًا فِي بَدَنِكَ اور لاغری جسم میں آ گئی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی کام کو جی نہیں چاہ رہا، وَحِرْمَانًا فِي رِزْقِكَ اور رزق میں کمی آ رہی ہے، فَعْلَمْ تو جان لو انک تکلمت فیما لا یعنیک تو نے کچھ ایسی باتیں کی ہوں گی جن باتوں میں تیرا کوئی مقصد نہیں تھا. لا یعنی گفتگو میں اپنی زبان کو چلانے سے یہ 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دل بھی سخت ہوتا ہے اور جسم میں بھی لاغری آتی ہے اور رزق میں بھی کمی ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہماری زبانوں کو اس قدر خوبصورت بنا دے. من لانت کلمته وجبت محبته. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کی زبان میں نرمی آ جاتی ہے اللہ ساری دنیا کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے. 5واں کام جہاں ہمیں زبان کو خوبصورت بنانا ہے، زبان اصل میں یہ عکاسی کرتی ہے کہ انسان کا دل کیسا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں دل کو بھی صاف کرنا ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ افضل ترین انسان دنیا میں کون ہے تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان. کل مخموم القلب صدوق اللسان. ہر وہ انسان جس کا دل میں حسد اور کینہ نہیں ہے اور زبان کا وہ سچا ہے، یہ پوری کائنات سے اعلیٰ انسان. صحابہ نے پھر سوال کیا صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب. زبان کی سچائی تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی. ایسے متقی انسان کو کہتے ہیں النقی، جس کا دل صاف ہوتا ہے، الذي لا اسم فيه ولا بغی ولا غل ولا حسد. ایسا دل جس میں حسد اور کینہ نہ ہو اور گناہ نہ ہو اور سرکشی اور کسی کے بارے میں کوئی گرہ نہ ہو. اللہ ذوالجلال ہمیں ایسا دل نصیب فرمائے. اور یہی وہ دل ہے جس کو قلب سلیم کہتے ہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہی وہ دل تھا جو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 انعام دلوا گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے زمین پہ چلتے انسان سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دے دی. نہ اس کو موت آئی، نہ وہ قبر میں گئے، نہ حشر میں ان کا حساب ہوا. اللہ نے دنیا میں ہی اپنے پیغمبر کے ذریعے اس مبارک انسان کو جنت کی بشارت دلوا دی. اور پھر جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو لوگ خبر دیتے ہیں ان کی روح کو قبض کیا گیا، تو اللہ نے جبریل کو بھیج کے اپنے پیغمبر کو خبر دی. اور پھر جب اس کی روح کو لے کے فرشتے گئے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا. اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے آسمانوں سے اترے تھے. یہ 3 انعام اللہ نے کیسے دیے؟ کیونکہ انہوں نے 3 کام کیے. جب ایک شخص ان کے گھر میں گیا اور رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بڑا کام نہیں دیکھا. جاتے وقت کہا بات تو سنو کیسے آئے تھے؟ کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں آپ کے اعمال کیسے ہیں. تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا. میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں دھوکہ نہیں آیا. ولا احسد احدا علی خیر اعطاه اللہ ایاہ. میں نے آج تک کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے ولیس فی قلبی غمر. میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرہ نہیں ہے.
اللہ عز جلال ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے اس میں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض اور عداوت نہ ہو، اور نہ ہی کوئی گرا ہو۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے لم يدرك من عندنا من أدرك بكثرة الصيام ولا صلاة وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة۔ سلف صالحین کو اللہ نے یہ برکتیں کیوں دی جو آج روزے رکھ کے تہجدیں پڑھ کے بھی ہمیں نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ دل کے سخی ہوتے، ان کے سینے بہت پیارے ہوتے، دل بہت خوبصورت ہوتے، اور وہ دنیا کے لیے خیر خواہ ہوتے، اور پوری امت کے ساتھ انہیں خیر خواہی کی۔ سفیان بن دینار کہتے ہیں میں نے ابھی بشر سے ایک دن سوال کیا، اچھا یہ تو بتاؤ پہلے لوگ عمل تو تھوڑا کرتے تھے لیکن ان کو اجر بہت ملتا، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لیست العبرۃ بکثرۃ صلاتہم ولا صیامہم ولا صدقاتہم، نہ تو انہوں نے زیادہ روزے رکھے نفلی، نہ عبادتیں کی، نہ صدقات دیے، اصل میں بات یہ ہے لسلامت صدورہم، ان کے سینے سلامت تھے ہر قسم کی اس طرح کی آلائشوں سے۔ اس مبارک مہینے میں چھٹا کام جو کرنا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسے قرآن کا مہینہ ہی بنانا چاہیے۔ کس طرح صحابی نے سوال کیا تھا میں قرآن کتنی دیر میں ختم کروں؟ آپ نے فرمایا 40 دنوں میں، پھر 30 دن میں، پھر 25 میں، پھر 20 میں، پھر 15 میں، پھر 10 دن میں، پھر 7 دن میں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہاری طاقت ہے تو تم 3 دن میں بھی ختم کر سکتے ہو۔ اقرأ القرآن فی 3 ان استطعت، صحیح الجامع کی روایت ہے 1155، اگر تمہاری ہمت ہے تو 3 دن میں بھی قرآن تم ختم کر سکتے ہو۔ عمر بن قیس کا طریقہ یہ تھا رحمہ اللہ، اذا دخل شعبان، شعبان جب داخل ہوتا اغلق تجارت، وہ اپنی تجارت کو کلوز کر دیتے، وتفرغ لقراءة القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور ساتھ کہا کرتے تھے طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان، خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک سے پہلے پہلے قرآن سے اپنے نفس کی تہذیب کر لیتا ہے، اس کو خوبصورت بنا لیتا ہے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، اس مہینے میں 2 کام ہی ہوں گے، ایک قرآن پڑھنا ہے اور ایک لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، کہ وہ رمضان المبارک میں حدیث پڑھنے اور اہل علم کی مجلسوں سے بھی الگ ہو جاتے، وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُصْحَفِ، اور قرآن مجید کھول کے تلاوت کرنے میں اپنے آپ کو لگا لیتے۔ 7واں کام، جس طرح یہ شہر القرآن ہے یہ شہر القیام بھی ہے، رمضان کا قیام سنت کے مطابق کیا جائے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے قیام کرتا ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ 10 آیتیں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے، لم یکتب من الغافلین، اللہ غافل سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 رکعہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 1147 اور صحیح مسلم میں 4969، یہ حدیث صحیح مسلم میں 749 حدیث کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور صحیح الجامع کی روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں کان یصلی من اللیل 13 رکعہ، اللہ کے رسول 13 رکعتیں پڑھتے تھے جن میں وتر بھی ہوتا اور فجر کی 2 رکعتیں بھی ہوتی۔ تو قیام اللیل، تراویح کو اور تہجد کو
یہ عادت بنانی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رکھتے دو طریقوں سے پڑھتے تھے۔ ایک طریقہ تو سیدہ عائشہ نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں 1157 اور صحیح مسلم میں 738۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں، یصلی 4 رکعات، 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس قدر خوبصورت اور لمبی ہوتی کہ مت پوچھے۔ ثم یصلی 4، پھر 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھئے کتنی وہ خوبصورت اور لمبی ہوتی۔ ثم یصلی 3، پھر وہ 3 رکعتیں اس کے بعد پڑھتے۔ اور دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی تھا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر ب1۔ عشاء کی نماز کے بعد 11 رکعتیں پڑھتے، ہر 2 کے بعد سلام پھیرتے اور 1 وتر آخر میں الگ پڑھتے۔ اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنی آسانیاں کی۔ آپ تہجد کے وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، رات کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اللہ اس کو بھی رات کے قیام کا ثواب دے دیتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ جو نیت کر کے سو جاتا ہے، نہیں اٹھ سکا تہجد کے لیے، تہجد اس کی بھی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ جو اکیلے وتر کی پابندی کرتا ہے، وتر نہیں چھوڑتا، قیامت کے دن تہجد پڑھنے والوں کی صف میں اسے بھی کھڑا کیا جائے گا۔ جو کچھ بھی نہیں پڑھ سکا تہجد میں، جو اس نے معمول بنایا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب کسی کو تھکاوٹ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو یا نیند آ جائے، تو اگر صبح وہ 11 کی بجائے 12 رکھتے اشراق کے بعد سے لے کے ظہر تک پڑھ لیتا ہے تو اسے ثواب تہجد کا ہی ملے گا۔ 8واں کام جو کرنے والا ہے اس مبارک مہینے میں صدقہ کیا جائے۔ صدقہ یہ انسان کے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے، والصدقۃ برہان۔ یہ قابل رشک ایک خوبی ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ لا حسد الا فی اثنتین، صرف 2 لوگوں کو دیکھ کے رشک کرنا چاہیے، تمنا اور خواہش اور تڑپ پیدا ہونی چاہیے۔ ایک جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا جس کو اللہ نے مال کی دولت سے نوازا اور دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ہر قسم کی بیماریوں کا یہ علاج بھی ہے، داؤوا مرضاکم بالصدقہ، بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ کس طرح ایک انسان اپنے سخت دل کی شکایت لے کے آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہونا چاہیے تو فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، تم مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، یعنی ان کی سرپرستی کرو، ان کی کفالت کرو، دل خوبصورت ہو جائے۔ یہ معاشرتی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے، چوری، یہ بخل، یہ زنا، یہ معاشرے کی بیماریاں بن گئی۔ کس طرح ایک انسان 3 راتوں میں خلوص نیت سے صدقہ پیش کرتا ہے، ایک دن چور کو مل گیا، دوسرے دن زانیہ کو مل گیا، تیسرے دن ایک غنی کو دے کے صدقہ چپکے سے واپس آ گیا، اندھیرے میں نہیں پتہ چلا۔ اللہ ذوالجلال نے اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ ایک تو خوشخبری دی کہ تیرے 3 دنوں میں، 3 راتوں میں کیے گئے صدقے کو قبول کیا گیا ہے، اور تیرے صدقے کے مال سے چور نے آئندہ سے چوری سے توبہ کر لی ہے، زانیہ نے اپنی اس بدکاری سے توبہ کر لی ہے، اور یہ امیر تھا تو امیر لیکن بہت بخیل تھا، اس نے بھی خرچ کرنا شروع کر دیا۔ ہر قسم کے فتنوں کا بھی علاج ہے۔ دنیا میں ان گن فتنے موجود ہیں۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، کسی انسان کی اپنی ذات میں فتنہ ہے، اہل و عیال میں فتنہ ہے، اس کے مال میں فتنہ ہے، اور اس کی اولاد میں فتنہ ہے، اس کی پڑوسی میں فتنہ ہے۔ ان ساروں فتنوں کو دور کرنے کے لیے نماز، روزہ اور صدقہ اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ تمام فتنوں کو دور کرنے کا علاج ہے۔ ان الصدقہ لتطفئ الخطیئہ کما تطفئ الماء النار،
کما یطفئ الماء النار، پانی ڈالنے سے آگ ختم ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے اللہ ذوالجلال محفوظ فرما دیتے ہیں، بلکہ قبر کی گرمی سے بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، یہ قبر کی گرمی کی شدت کو اور حدت کو ختم کر دینے والا صدقہ ہے، بلکہ عرش الہی کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا صدقہ جو اللہ کی رضا کے لیے چھپا کے کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہو بچو۔ پتہ یہ چلا کہ معمولی سے صدقے سے بھی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان میں وہ زیادہ صدقات اور زیادہ سخاوت کرتے، کالریح المرسلہ، جس طرح بھیجی ہوئی ہوائیں تمام گھروں تک پہنچتی ہیں، اللہ کے رسول کے مال کی خیر ہر جگہ پہنچتی تھی۔ ومن تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے پہاڑ بنا کے نام اعمال میں شامل کر دے گا۔ لیکن بندہ مومن صرف مال کا صدقہ ہی نہیں دیتا، کچھ 36 قسموں کا صدقہ حدیث میں آیا ہے۔ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، جائز اور حلال طریقے سے انسان اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی کو ہٹا دینا، راستہ صاف کر دینا بھی صدقہ ہے، کمزور نظر اور نابینے کو صحیح راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، گونگے اور بہرے کو اس طرح بتانا کہ اس کو سمجھ آ جائے، یہ بھی صدقہ ہے، ناواقف کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، مدد کے لیے پکارنے والے کی طرف دوڑ کے جانا بھی صدقہ ہے، ہر اچھی بات صدقہ ہے، کسی کو پانی پلانا صدقہ ہے، کسی حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ ہر چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنی اولاد، اپنے گھر والوں، اپنے خادم پر خرچ کرنا صدقہ ہے، رشتہ داروں اور اقرباء پر خرچ کرنا صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا صدقہ ہے، اور 3 دن سے زیادہ مہمان نوازی کرنا صدقہ ہے۔ کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے آپ کو محفوظ کر لے، کسی کو نقصان نہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے، 2 لوگوں کے درمیان سلوک کروانا صدقہ ہے، کسی کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا، یہ بھی صدقہ ہے، نماز کے لیے پیدل چل کے جانا، ہر قدم صدقہ بن جاتا ہے، اسی طرح روزہ اور حج یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو قرض دینا صدقہ ہے، اور کسی مقروض اور تنگ دست کی مدد کرنا صدقہ ہے، تہجد کی نیت سے سونا، نیت کر کے سونا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کے صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی گالی دے، مجھے کوئی طعنہ دے، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں ناراض نہیں ہوں گا، یہ بھی کتنا خوبصورت صدقہ ہے۔ تو ان تمام قسم کے صدقات کو اس مبارک مہینے میں خرچ کیجئے، استعمال کیجئے، اختیار کیجئے۔ 9واں عمل جو اس مبارک مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے، خیر خواہی اور ہمدردی کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں اور اللہ کے محبوب کون ہیں، تو آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، جو زیادہ لوگوں کے لیے نفع مند ہوتے ہیں وہ اللہ کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ سب سے محبوب عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، او تکشف عنہ کربہ، اس سے کوئی مصیبت دور کر دینا، او تقضی عنہ دینا، اگر وہ مقروض ہے تو اس کے قرض کو ادا کر دینا، او تطرد عنہ جوعا، کسی کی بھوک دور کر دینا، اسے کھانا کھلانا، اور کسی کے ساتھ
کسی کے ساتھ جا کے اس کا جائز کام کروا دینا، اس کا اتنا اجر ہے کہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف سے بھی زیادہ محبوب عمل۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور پھر اس مبارک مہینے کی لذتوں اور راحتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں کے سب میں شامل فرمائے جو رمضان مبارک کو اس کیفیت میں گزاریں جن سے اللہ راضی ہو کے انہیں جنت کی نوید سنا دے۔ اور اللہ عز و جلال سے دعا یہ ہے کہ الہ العالمین امت پہ آئی ہوئی مصیبت کو دور فرما دے، اور ہر قسم کی وبا اور بلا سے ہر ایک کو محفوظ فرما دے۔ مولا کریم، جن لوگوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے، کتنے خوبصورت وہ لمحات ہیں کہ جب انسان کسی مقصد کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے۔ الہ العالمین جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر اور اسی طرح قرآن مجید کے دیگر پہلوؤں کو مکمل کیا ہے، مولا کریم یہ سیکھنا اور سکھانا ان سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ الہ العالمین اس سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے قیامت کو درجات کو بلند فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دے، اور قیامت کے دن سب کو اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔